خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام اہل کلیسیا کو سلام پیش کرتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ وقت بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں اور اس کے کلام مقدس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ آپ سب خوش ہیں؟ خداوند کا شکر ہو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور آج کی جو تلاوت پاک ہے وہ آپ کے سامنے بیٹے نے پیش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سبوں کو یاد ہوگی۔ کون سی تھی؟ اچھی بات ہے کہ جو تلاوت کی جائے، جس پر بات کی جانی ہوتی ہے، وہ کلیسیا کو سننے والوں کو یاد رہے تو اس سے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ وہ پھر سننے والوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، سنانے والا تو کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، سچی بات ہے۔ آج کی جو تلاوت پاک آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے اور خداوند کے کلام کے مطابق بائبلی ایمان کو جانیں گے۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح کا یہ ایک منفرد بیان ہے جو اناجیل کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ بات کہی کہ ابن آدم کے برخلاف اگر کوئی بات کہہ بھی ڈالے یا کہی بھی جائے وہ اسے معاف کر دی جائے گی، لیکن ایک بات یہاں پر لازم ہے کہ جو کوئی بھی انسان روح کے حق میں روح کے برخلاف کفر بکے گا، اس کے بارے میں اپنے نظریات اور خیالات کو غلط کر لے گا اور اسے اپنے زندگی کے درمیان جگہ نہیں دے گا، اور یہ جو اس کا گناہ ہوگا یہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور یہ بائبل مقدس کی تعلیم اور اس کی بات ہے جس کو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں کہ پاک روح کی جو بات ہے، روح کا جو نظریہ ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پاک روح، خداوند یسوع المسیح اور پھر خدا باپ، اور یہ تینوں کا تینوں جو نظام ہے اسے ہم نظریہ تثلیث کہتے ہیں۔ خدا ایک ہی ہے، خدا تین نہیں ہیں، بیٹا ایک ہی ہے، بیٹے تین نہیں ہیں، پاک روح ایک ہی ہے، پاک روح تین نہیں ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کے اندر الوہی کثرت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس لیے بائبل یہ سکھاتی ہے، بائبل یہ بتاتی ہے کہ یسوع المسیح نے کہا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روح یسوع میں ہے تو یسوع باپ میں ہے، باپ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، لیکن خدا کے اندر کثرت جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کثرت جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح بطور کلام اور روح بطور زندگی خدا کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی خدا کو، یسوع مسیح کو، روح القدس کو تین الگ الگ نہیں سمجھنا چاہیے، اور نظریہ تثلیث کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے مطابق
اگر کوئی شخص روح کے خلاف بات کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کا مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح کے خلاف ہو گئی، اور اگر کوئی شخص روح القدس کے خلاف بات کرتا ہے تو آٹومیٹک یہ لازم ہو گیا کہ خدا کے خلاف ہو گئی، کیونکہ خدا بیٹا روح القدس ایک ہے، اور خدا کے اندر کلمہ اور روح کثرت ہے۔ یہ خدا کی الہی ذات کا وہ پیمانہ ہے جس کو ہم یسوع مسیح کے اندر سے دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو کام میں اس روئے زمین پر کرتا ہوں وہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے کرتا ہوں، کیونکہ خدا مجھ میں ہے اور خدا کا روح میرے اندر سے کام کرتا ہے۔ تو پھر ہو گئی یکتائی۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ روح القدس بطور خدا ہے، یسوع المسیح بطور خدا ہے، الوہیم صیغہ جمع ہے۔ الوہیم کا مطلب ہے کہ خدا کے اندر کلمہ ہے، کلمہ خدا سے مجسم ہوا اور روح خدا سے پیدا ہوئی، اور اس لیے یسوع مسیح روح القدس سے پیدا ہوا۔ خدا روح القدس اور باپ اور بیٹا یکتائی ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کرے گا تو وہ تینوں کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خدا کے خلاف بات کرے تو وہ بھی معاف نہ ہوئی، اگر کوئی بیٹے کے خلاف بات کرے تو وہ بھی معاف نہ ہوئی، اگر کوئی روح القدس کے خلاف بات کرے تو وہ بھی معاف نہ ہوئی۔ اس لیے یسوع المسیح کا یہاں پر کہنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ جب ہم جان جاتے ہیں تو ہمیں اس آیت کی سمجھ پورے طور پر آ جائے گی۔ کئی مرتبہ لوگوں کا جو نظریہ ہے، لوگوں کا جو خیال ہے، وہ کہتے ہیں نعمتوں کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص خدا کے پاک روح کی نعمتوں کے بارے میں اگر کچھ غلط ملط کہتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ غیر زبان کے بارے میں، شفا کے بارے میں، علمیت کے بارے میں، حکمت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، امتیاز کرنے کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، ترجمے کے بارے میں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں پاک روح القدس کی ہی عنایت کردہ ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا کا پاک روح ہے جو جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے، وہ بانٹنا دینا پاک روح کا کام ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی نعمت کے بارے میں کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاک روح کے خلاف گناہ ہو گیا۔ اور پھر کئی مرتبہ کچھ لوگوں کا نظریہ اور ہی فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عہد عتیق، جس کو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، عہد عتیق کا جو دور ہے وہ خدا یہوہ باپ کا دور تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ عہد عتیق کے اندر بیٹے کا اور روح القدس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ کا جو دور ہے وہ خدا کا دور تھا، انہوں نے باپ کے دور کو یہاں پر بات کر کے بیٹے اور روح القدس کو عہد عتیق سے نکال دیا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، ایسی کوٹیشن سنی ہوگی آپ نے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی پھر ایک دور جو اگلا آیا وہ بیٹے کا دور تھا۔ اناجیل کے دور کے اعتبار سے انہوں نے یہاں سے بھی باپ کو غائب کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ بیٹے کا دور گزر گیا
تو اب کلیسیائی دور ہے، یہ پاک روح کا دور ہے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے بیٹے کو اور خدا باپ کو بھی الگ کر دیا، پاک روح کا دور شروع کر لیا۔ سو یاد رکھیں، دور کلام خدا کے مطابق کبھی بدلتا نہیں، کیونکہ خدا بدلتا نہیں، دور کیسے بدل جائے گا؟ باپ بدلتا نہیں، دور کیسے بدل جائے گا؟ بیٹا بدلتا نہیں، دور کیسے بدل جائے گا؟ روح القدس بدلتا نہیں، دور کیسے بدل جائے گا؟ عہد عتیق کے اندر خدا باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہیں، اور عہد جدید کے اندر باپ، بیٹا، روح القدس موجود ہے، اور عہد جدید کے بعد دور کلیسیا میں بھی باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہے۔ ہم تینوں کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم تینوں کی تقسیم کر دیں گے تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ سو بائبلی ایمان کو، اہل کلیسیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے کوٹیشن نہ ہم دیں، سوچ سمجھ کر ہم بائبل کی تعلیم کو ڈلیور کر سکیں۔ سو اس لیے کلام خدا کی روشنی میں، بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق، آج بھی زندگیوں کے اندر، آج بھی روحوں کے اندر، آج بھی نسل انسانیت کے اندر خدا، بیٹا، پاک روح کام کرتا ہے، اور اس لیے خدا کے ساتھ ہم پیوست ہوتے ہیں اور ابدی زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو صرف اور صرف روح القدس سے واسطہ نہیں پڑے گا، خدا آسمان پر موجود ہوگا، اور خداوند یسوع المسیح موجود ہوگا، اور آسمان کی ساری الوہیت ان کے اندر مجسم ہوگی، اور ان کے اندر سے جو جلال نکلے گا وہ کلیسیا کا جلال ہوگا۔ اور اس جلال کو یسایہ نبی نے اپنی کتاب کے 6 باب میں بڑے غور سے دیکھا ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آپ کو ذہنی طور پر پتہ لگ گیا ہے کہ وہاں پر کیا ماحول ہوا۔ یسایہ کی کتاب 6 باب میں جب یسایہ نبی نے آسمان پر سے خدا کا جلال دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ سو اس لیے آسمان کا جو جلال ہوگا وہ باپ، بیٹے، روح القدس کا جلال ہوگا، اور اس جلال کے اندر کلیسیا جلالی ہوگی، تو آسمان کی بادشاہی میں ابدیت وہاں پر اس کے لوگ موجود ہو کر گزاریں گے۔ سو اس لیے یہاں پر عہد جدید میں یسوع المسیح نے یہ جو بات کر دی کہ ہر بدی، ہر گناہ، ہر خطا، ہر جرم معاف ہو جائے گا، مگر جو روح القدس کے خلاف گناہ ہوگا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ سو کئی مرتبہ اس حوالے سے لوگ ٹھوکر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ سمجھ نہیں آتی، سوچتے ہیں کہ بھائی خداوند یسوع مسیح کے نزدیک روئے زمین پر، کائنات میں وہ کون سا گناہ ہے جو معاف ہو ہی نہیں سکتا؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ بڑے بڑے دعوے کہاں گئے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہم یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے باعث مکمل طور پر بچ گئے ہیں، یسوع مسیح نے ہماری نجات کے لیے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے، مٹا دیا ہے۔ عہد عتیق میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ کو یاد نہیں کرتا، انہیں سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہوں، تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی
کرمزی ہوں میں انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہوں. اور پھر ایک قاتل جو ہے, ایک جو مجرم ہے, قتل کر کے بھاگ جائے, اس کی معافی ہو سکتی ہے اور اس کو بڑا لیڈر بنا دیا جا سکتا ہے. مقدس موسیٰ کی بات کر رہا ہوں. ایک بادشاہ جس کو خدا کہے کہ یہ میرے دل کے قریب ہے, وہ زانی نکلے, قاتل نکلے, اور خدا دل کے قریب کہہ ڈالے, یہ کیا ہے؟ اور پھر ایک شخص جھوٹ بول کر, کیا جھوٹ گناہ نہیں ہے؟ ایک شخص جھوٹ بول کر بھائی کو دھوکہ دے کر برکت حاصل کر لے تو خدا کہے کہ اب سے تو میرا بیٹا ہے, اسرائیل ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک شخص ڈائریکٹ یسوع مسیح کا انکار کر ڈالے اور یسوع مسیح اس کو اپنا چنیدہ شاگرد بنا کر کلیسیا میں بھیج دے, یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک شخص اسے مروا ڈالے, پکڑوا ڈالے, تو پھر بھی اس کے اندر, اس کی روح میں پچھتاوا آ جائے. پچھتاوا حقیقی طور پر پلٹنے کی عملی بات ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک شخص پوری زندگی ڈاکے مارے, زنا کرے, قتل کرے, چوریاں کرے, صلیب پر کہا جائے جا تو بھی معاف کر دیا گیا, یہ کیا بات ہو گئی؟ تو پھر یہ کون سا بڑا جرم ہو گیا بھائی کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا؟ یسوع مسیح کے نزدیک دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو وہ اسے معاف نہ کر سکے. یہ تو بڑی بات ہی کوئی نہیں. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت کہتی کیا ہے, معاملہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, سچویشن کیا ہے, حالات کیا ہیں. یسوع مسیح نے یہ نکتہ اس زمانے کے لوگوں کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں بات کو, کیونکہ بات کے اندر بات ہوتی ہے نا. تو وہ جب بات اندر ہوتی ہے, وہ جب سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے. اپنے ذہنوں اور دلوں کو تھامے رکھیے اور اپنے ذہنوں کو قریب کر لیجئے, سیٹ سے کوئی نہ ہلے, پٹوری کھلے گی. یہاں پر پھر یہ بات کیا ہو گئی؟ دیکھیں, جب اس کا سیاق و سباق آپ پڑھتے ہیں تو سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے اس میں بدروح تھی اور لوگ اسے یسوع مسیح کے پاس لائے. وہاں پر جو موجودہ لوگ تھے وہ عالم شرع تھے, فقی فریسی تھے, جن کا اثر, روب, دبدبا کلیسیا پر, اس زمانے کی کلیسیا پر, اس زمانے کے لوگوں پر, روم حکومت کے ساتھ بڑا گہرا تھا. اور یسوع مسیح جب کام کر رہا تھا تو وہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے. وہ یسوع مسیح سے گھبراتے تھے, یسوع مسیح سے پریشان تھے. یسوع مسیح معجزات کرتا, یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتا. یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے وہ ان کی ٹیچنگ سے الگ تھلگ تھی اور وہ پریشان تھے. کسی نہ کسی طرح سے وہ یسوع مسیح کو ناکام بنانے کے لیے منصوبہ جات بناتے تھے. یسوع مسیح جو آیا, یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ میں اپنے لوگوں کے درمیان جاؤں اور میرے لوگ میرے ساتھ مل کر جمع کریں. لیکن وہ ویسے نہ نکلے جیسا یسوع مسیح سوچ رہا تھا.
سو اس لیے انہوں نے یسوع مسیح کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کی. یسوع مسیح کے کام کو جمع کرنے کی بجائے بکھیرنے کی کوشش کی. یسوع مسیح کے کاموں پر ایمان لانے کی بجائے اس کی مخالفت کرنا شروع کی. اور یہ مخالفت، یہ سخت دلی، یہ سخت ذہن، یہ سخت مٹی بالکل بھی یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر کام کر دینے کے لیے تیار نہ تھی. یسوع مسیح کے کلام کا بیج ان کی زندگی کے لیے بے معنی تھا. ان کی زندگی نہ سیراب تھی اور نہ پھلدار تھی، بلکہ پتھریلی تھی. اور وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یسوع مسیح اس روئے زمین پر آ کر کام کرے اور کامیابی سے کام کرے. وہ اسے ناکام بنا رہے تھے، اس کے ساتھ جمع کرنے کی بجائے بکھیر رہے تھے. سو جب یسوع مسیح نے یہ معجزہ ان کے درمیان کیا تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کام کرتا ہے وہ بعض بول کی مدد سے کرتا ہے. اب یہ بعض بول تو جو تھا یونانی ترجمے کے مطابق یہ مکھیوں کا دیوتا ہے، اور مکھیوں کے دیوتے کی جو ٹرم ہے وہ ہے گند کا دیوتا. تو حقیقت میں انہوں نے اس طرح سے یسوع مسیح کو کہا جانا کہ یہ جو بھی کام تو کرتا ہے یہ گند کے دیوتا، مکھیوں کے دیوتا کے سبب سے کرتا ہے. تو یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا کہ اگر شیطان ہی شیطان کو نکالے گا تو وہ اپنا ہی گھر برباد کرے گا. تم نہ مجھے سمجھتے ہو اور نہ پاک روح کو سمجھتے ہو. حقیقت میں انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی، اس کے اندر کے روح کی مخالفت کر دی، اور وہ بیک نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ لوٹنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے تھے. یسوع مسیح نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے. ایک یہ کہا کہ ابن آدم. ابن آدم کا مطلب ہے ایز اے بشر، کہ ایز اے بشر، ایز اے جسم جو میں الوہیت اپنے باپ کے ہاں چھوڑ آیا ہوں اور تمہارے درمیان ایز اے بشر ہوں. ایز اے بشر مجھے جو دل چاہے کہہ لو، لیکن میرے اندر جس روح سے میں زندگیوں کو زندہ کرتا ہوں، جن کو آزاد کرتا ہوں، اگر اس کے خلاف تم بات کرو گے تو یہ گناہ تمہارا قائم رہے گا. کیونکہ یسوع مسیح بعض بول کے روح سے نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے باپ کے روح سے کر رہا تھا، جو باپ کا روح اس کے اندر تھا. اور وہی باپ کا روح یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اندر بھی رہے گا. آمین. سو حقیقت میں معاملہ یہاں پر یہ ہے، وہ لوٹنا نہیں چاہتے تھے. معافی کا دروازہ موجود تھا لیکن لوٹنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اگر وہ لوٹتے تو معافی یقینی لازم تھی. سو اس کا مطلب ہے کہ پاک روح جب آپ کی روح کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، پاک روح جب آپ کی روح کو ملامت کرتا ہے، پاک روح جب آپ کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے، پاک روح جب آپ کی روح کو چوٹ لگاتا ہے، تو آپ مسلسل اپنی زندگی کو پتھر کی طرح قائم رکھتے ہیں.
خدا کا پاک روح آ کر بات کرتا ہے، آپ کان بند کر لیتے ہیں، بیک۔ خدا کا پاک روح آپ کو ملامت کرتا ہے، آپ ملامت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پاک روح بیک۔ پاک روح آپ کو قائل کرتا ہے کہ توبہ کریں اور میرا کام کریں، اور آپ نہ توبہ کرتے ہیں نہ اس کا کام کرتے ہیں، اسٹل قائم رہتے ہیں، پاک روح بیک۔ اور اگر اسی حالت میں کوئی مر جاتا ہے تو وہ پاک روح کو رنجیدہ کرنے کا، پاک روح کو ٹھکرانے کا گناہ ساتھ لے کر مر گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ گناہ کی حالت میں جب مر گیا تو وہ گناہ اس کا قائم ہے، کیونکہ اس نے پاک روح کی آواز کو رد کر دیا، 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 اور آخر کار مر گیا۔ تو وہ رد کرنے کا گناہ اس کے ساتھ ہی، تو وہ زندگی اور وہ زندگی کا گناہ اکٹھے ہی وہ ساتھ چلے گئے، تو معاف تو نہ ہوا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ سو اس لیے پاک روح کہتا ہے کہ اگر تم نے زندگی میں داخل ہونا ہے تو زندہ ہوتے ہوئے ہی یہ موقع ہے کہ پاک روح کی آواز سنیں اور اپنے دلوں کو پھیر لیں، بیک کر لیں۔ نوح کا جو زمانہ تھا، دور تھا، پتہ کیا ہوا؟ دور نوح میں یہی بات ہوئی۔ خدا کا نبی، خدا کا بندہ مقدس نوح یسوع مسیح کے روح کی منادی کر رہا تھا۔ کئیوں کو شاید پتا ہو، کئیوں کو نہیں پتا ہو۔ میں نے جی پادری صاحب نوح کے زمانے یسوع مسیح کتنے آ گیا بھائی، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے جو مقدس نوح ہے وہ مسیح تھے، روح کی منادی کر رہا تھا، اور اس کی منادی کے اندر یہ بات شامل تھی کہ تم پر فضل ہونے کو ہے، فضل کو مت ٹھکراؤ، واپس آ جاؤ، بیک ہو جاؤ، اور میں تمہیں آئندہ آنے والے وقت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ اس خوشخبری پر دھیان لگاؤ۔ خدا کا پاک روح، مسیح کا روح نوح کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا۔ 120 سال تو کشتی کے ٹائم کو لگ گئے، لیکن انہوں نے مسلسل اپنی نسلوں کے دلوں کو بھی سخت کر لیا تھا۔ وہ بیک ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ مڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کشتی میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ فضل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ مسیح کے روح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حوالہ پڑھ لیجیے، پطرس۔ کلام خدا کی روشنی میں بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو مقدس نوح کی منادی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ تو آنے والے مسیحا کی منادی تھی، جس کو اس کے لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور نہ قبولیت، روح کو ٹھکرانے کا گناہ ان کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو گیا، اور وہ بھی غرق ہو گئے۔ جی ہاں، پڑھنے لگا ہوں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب اور 9 آیت سے ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو، اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے سیگا جمع ہے۔ کنہوں نے جی؟
تو نوح خدا کا پیغمبر تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا مستقبل کی بات ہے، اور یہ پیچھے سے انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء آنے والے فضل کے بارے میں، مستقبل کے فضل کے بارے میں جو اس وقت ان کو دیا جا رہا تھا، وہ اس کی منادی کر رہے تھے، اس کی خبر دے رہے تھے نہیں دے رہے تھے؟ جی بات کو سمجھنا ہے، صرف بائبل کی ٹرمنالوجی کو سمجھنا ہے۔ اچھا، جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی 11ویں آیت پوائنٹ ظاہر کرے گی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کر لی ہوئی تھی کہ کس کا ذرا بلند آواز سے سب بتائیں، کس کا؟ مسیح کا۔ ہلیلویا! مسیح کا روح جو ان میں تھا، یعنی کہ نبیوں میں تھا، پیشتر سے، پہلے سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا۔ وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتے تھے؟ سو کلیئر؟ انڈرسٹینڈ؟ سو نوح کی منادی مسیح کے روح کی منادی تھی، اور وہ مسیح کے روح کا فضل اپنے اس وقت کے لوگوں کو دے رہا تھا، لیکن انہوں نے کان، دل، اپنے آپ کو سن، ہٹ دھرمی اختیار کر، یہ ان کا روح القدس کے خلاف مسلسل گناہ چل رہا تھا۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا جا رہا تھا، خدا کے پاک روح کی آواز نہ سنی جا رہی تھی، خدا کے پاک روح کو قبول نہ کیا جا رہا تھا، مسیح کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، اپنے اندر کے توبہ کے ایمان کو جگایا نہیں جا رہا تھا، خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے ان کی جسمانی روحانی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اور یہ پاک روح کے خلاف گناہ میں زندگی تھے، اور پاک روح کے خلاف گناہ میں ہی طوفان میں مر گئے۔ تو گناہ کیا رہا؟ قائم۔ گناہ کیا رہا؟ قائم۔ تو یہ جو کوئی روح القدس کے خلاف گناہ کرتا چلا جائے گا اور اسی ڈیوریشن میں مر جائے گا، توبہ کیے بغیر، اقرار کیے بغیر، پاک روح کو زندگی میں دعوت دیے بغیر، اس کی طرف لوٹے بغیر، نجات کو ٹھکرائے جانے کے طور پر پاک روح کے خلاف گناہ اس کی زندگی کے اندر ہی رہے گا، اور وہ موت کے اندر چلا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد معافی، وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں جو مرتے مرتے بھی نجات دہندہ کو کہیں کہ مجھے اپنی بادشاہی میں لے جانا یار۔ تو یسوع مسیح نے ضرور کہا ہوگا، مبارک ہے تو کہ اپنی جان نکلنے سے پہلے ہی مجھے سمجھ گیا۔ اگر تیری جان نکل جاتی تو تو اس گناہ کے ساتھ ہی مر جاتا اور بادشاہی اور زندگی کا وارث نہ ٹھہرتا۔ صلیب پر لٹکے ہوئے نے پاک روح کے فضل کو قبول کر لیا۔ ہم تو
اچھے خاصے کھاتے پیتے بیٹھے لوگ ہیں، اور ہم پاک روح کو شاید اپنی زندگی میں لینے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہیں۔ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی صلیب یعنی کہ موت کے آخری لمحے کا انتظار کر رہے ہوں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ اگر خدا کا پاک روح آج آپ کو واپس آنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اپنے ذہن کو کھولیے، دل کو کھولیے اور اسے ایکسپٹ کیجیے، توبہ کیجیے، اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کا وقت آخری ہو جائے۔ خدا کا پاک روح چاہتا ہے کہ اس کے فضل کو حاصل کریں اور اسے رنجیدہ نہ ہونے دیں۔ اس کے پاک روح کی آواز سنیں اور قبول کریں، اس کی نجات، اس کے فضل کو حاصل کریں جب تک آپ روئے زمین پر زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد کا انتظار مت کیجیے۔ مرنے کے بعد معافی نہیں، مرنے کے بعد یسوع مسیح بھی نہیں بچا پائے گا۔ یہ اس نے کہا کہ نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں اور نہ پھر تمہاری معافی اس جہان میں، اور نہ ہی باپ کی عدالت کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ اسے وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، ابدی ہلاکت۔ تو یسوع مسیح اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے دلوں کو نرم کرو، پاک روح تمہیں بلاتا ہے، پاک روح تم پر فضل کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو خدا کے پاک روح سے، اس کے فضل سے دور لے گئے ہو، مر جاؤ گے۔ یہ گناہ ہے، اور گناہ میں مر جاؤ گے، پھر معافی حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہی بات آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی پاک روح اور اس کے فضل کو تو بار بار ٹھکرا نہیں رہے، اور اپنی زندگی میں ہی واپس ہم لوٹ آئیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں رہ سکیں۔ آمین۔